باب نمبر 97 شیطان کے مکر کے بیان میں۔ ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے ابو سعید، کیا شیطان سوتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرایا اور کہا، اگر وہ سو جاتا تو ہم آرام پا جاتے، اور مومن کے واسطے اس کے دفع کرنے اور اس کی قوت کو کمزور کرنے کا اچھا طریقہ نکل آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا شیطان اس طرح لاغر ہو جاتا ہے جس طرح کسی کا اونٹ سفر میں لاغر ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مومن کا شیطان لاغر ہوتا ہے۔ قیس بن حجاج کا قول ہے کہ مجھے میرے شیطان نے کہا کہ جب میں تجھ پر داخل ہوا تھا تو میں چرخ، ایک جانور ہوتا ہے بھیڑیے کی قسم کا اور اسی کے قد کے برابر کی مانند تھا، اور اب میں چڑیا کی مانند ہو گیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ تو مجھے اللہ کا ذکر کرنے سے گلاتا رہتا ہے۔ پس پرہیزگاروں پر شیطان کا دروازہ بند ہونا کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی پرہیزگاری سے شیطان کے ظاہری دروازے بند اور موٹے موٹے راستے جو ظاہری گناہوں تک پہنچتے ہیں بند ہو جاتے ہیں۔ البتہ باریک راستوں میں وہ بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان راستوں سے خبردار نہیں ہوتے کہ ان کی پیش بندی کر سکیں، کیونکہ شیطان کے دروازے دل کی طرف بہت ہیں اور فرشتوں کا دروازہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک دروازہ ان شیطانی دروازوں میں اس طرح خلط ملط ہوا ہے کہ ان میں تمیز مشکل ہوتی ہے۔ پس انسان ان میں ایسا حیران ہوتا ہے جس طرح وہ مسافر جو کسی ایسے جنگل میں رہ جائے جس کے بہت سے راستے ہوں، ساتھ ہی اندھیری رات ہو، راستے ایسے باریک و تنگ و تاریک ہوں کہ سوائے بصیرت کی آنکھ اور سورج کی روشنی سے نظر نہ آئیں۔ یہاں نور بصیرت دل ہے جو تقوی و عبادت سے صاف شدہ ہو، اور آفتاب وہ علم حقیقی ہے جو کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہوتا ہے، جس سے گمراہی کے باریک راستوں اور ہدایت کے روشن راستے میں تمیز ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے خط کھینچا ہے اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس خط کے دائیں بائیں بہت سے خط کھینچے اور کہا کہ یہ گمراہی کے راستے ہیں، اور ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی تابع داری کرو اور باقی دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ہم شیطان کے باریک اور پوشیدہ راستے کی ایک مثال بیان کرتے ہیں جس سے وہ علماء اور صلحاء کو جو اپنی شہوات نفسانیہ پر غالب ہوتے ہیں اور ظاہری گناہوں سے بچے ہوتے ہیں فریب دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، شیطان نے اس کو گمراہ کرنا چاہا۔ شیطان ایک لڑکی کے سر پر سوار ہو گیا، اس کا گلا گھونٹ لیا اور اس لڑکی کے متعلقین کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس مرض کی دعا اس راہب کے پاس ہے۔ وہ لڑکی کو اس کے پاس لے گئے، اس نے اس کے علاج سے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، آخر علاج کے واسطے لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ آئے۔ اب شیطان اس کے پاس گیا اور لڑکی کے ساتھ مقاربت کی ترغیب دی، یہاں تک کہ اس نے مباشرت کر لی، لڑکی اس سے حاملہ ہو گئی۔ شیطان نے اب راہب کو اس سے وسوسے میں ڈالا کہ اب تو ذلیل ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ اسے قتل کر دے، جب اس کے متعلقین آئیں تو کہنا کہ مر گئی ہے۔ اس نے قتل کر دیا اور دفن کر دیا۔ اب شیطان لڑکی کے متعلقین کے پاس گیا اور ان کو بتلایا کہ راہب نے تمہاری لڑکی کو حاملہ کر دیا تھا، پھر اس کو قتل کر کے دفن کر دیا۔
اس کے متعلقین راہب کے پاس آئے اور پوچھا۔ اس نے کہا مر گئی ہے۔ وہ اس کے قتل پر آمادہ ہوئے۔ اب شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ہی لڑکی کا گلا گھونٹا تھا اور میں نے ہی اس کے متعلقین کے دل میں ڈالا تھا کہ تجھ سے علاج کروائیں۔ اب اگر تو میری بات مانے تو چھوٹ جائے گا۔ راہب نے کہا کس طرح؟ کہا مجھے 2 سجدے کر دے۔ راہب نے 2 سجدے کیے۔ شیطان نے کہا میں تجھ سے بیزار ہوں۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کو کہتا ہے کفر کر۔ جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایت ہے کہ شیطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ تو کیا کہتا ہے اس کے حق میں جس نے مجھ کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا اور اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے کام لیا، اب پھر اگر چاہے تو مجھ کو جنت میں داخل کرے اور اگر چاہے تو دوزخ میں، کیا وہ اس معاملے میں عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کو غور سے سوچا اور کہا اے فلانے، اگر اس نے تجھ کو تیری مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے تو تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تجھ کو اپنے ارادے کے مطابق پیدا کیا ہے تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اور لوگوں سے وہ سوال کر سکتا ہے۔ وہ مالک و مختار ہے، اس کے فعل پر کسی کو اعتراض نہیں۔ بس شیطان لاجواب و ساقط ہو گیا اور کہا بخدا اے شافعی، میں نے سوال سے 70,000 عابدوں کو زندیق و بے دین بنا دیا ہے۔ روایت ہے کہ ابلیس ملعون عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انسان کی شکل میں آیا اور کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بات تو درست ہے لیکن میں تیرے کہنے سے نہیں کہتا، کیونکہ نیک کلموں میں بھی تیری شرارت ہوتی ہے جیسے کہ بری باتوں سے، اور اسی سے تو عابدوں اور زاہدوں کو ہلاک کر دیتا ہے، مگر جس کو اللہ تیرے شر سے بچائے۔ یا الہی ہمیں اس کے وساوس و مقائد سے محفوظ رکھ کہ ہم تیرے پاس ہدایت یافتہ آئیں۔